وداؤد وسلیمان، اور اے نبی آپ داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کیجئے، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ احادیث میں، روایات میں اس کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے اور جانشین تھے، ولی عہد تھے۔ آپ کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ پورا گھس گیا ایک کھیت میں اور بہت نقصان پہنچایا اس نے کھیت کو۔ اب جو کھیت کا مالک تھا وہ کیس لے کر آ گیا داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھسی ہیں اور مجھے نقصان ہوا ہے تو میرے نقصان کی تلافی کی جائے۔ تو بکریوں کا مالک بھی پہنچ گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے قیاس کے مطابق فیصلہ کیا، سیدھا سیدھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ بھئی بکریوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہ غلطی بکریوں کے مالک کی ہے، اس کا کام تھا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا، اس نے حفاظت نہیں کی، بکریوں نے گھس کے کھیت میں جو نقصان پہنچایا تو تمام کا تمام تاوان یہ بکریوں کا مالک بھرے گا۔ لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ وہ تاوان اتنا زیادہ آ رہا تھا جو بکریوں کی ریوڑ کی قیمت کے برابر تھا، یعنی اتنا فصلوں کو نقصان ہو گیا تھا کہ اس فصل سے جو آمدن ہوتی وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ تو لہذا طے یہ ہوا کہ حضرت داؤد نے یہ طے کیا کہ بھئی اب پوری بکریاں ہی اٹھا کے اس کو دے دی جائیں، یعنی ریوڑ پورا ہی اس کو دے دیا جائے، یعنی ظاہر اب قیمت دو یا بکریاں دے دو، بات ایک ہی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ 100% انصاف پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت زیادہ تھا، بکریوں کے مالک کا اس میں بہت زیادہ نقصان تھا کہ اس کا پورا ریوڑ ہی جا رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو، اصل مقصد تو یہ ہے، بکریوں کے مالک کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کھیت میں جو نقصان ہوا ہے کسان کا یا زمیندار کا، وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے، کس طرح سے ہو یہ تلافی کرے بکریوں کا مالک۔ تو اس کی تلافی کا آسان راستہ یہ ہے کہ یہ کھیت حوالے کیے جائے بکریوں کے مالک کو، کہ بکریوں کا جو مالک ہے نا وہ اس کھیت میں زراعت کرے گا اور کھیت کو اس حالت پہ لوٹائے گا جس حالت پہ نقصان سے پہلے تھا، اور اس دوران یہ تمام بکریاں یہ کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی اور کھیت کا مالک ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا دودھ استعمال کرے گا، اور ظاہر دودھ ہی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی جب تک یہ کھیت اپنی پہلی حالت پہ بحال نہیں ہو جاتا اس وقت تک کھیت کا مالک جو گزارا کرے گا وہ بکریوں کے دودھ سے کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں صلح۔ صلح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ دو فریقوں میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں آپ۔ تو جو بھی جج ہو یا قاضی ہو، اچھا جج، اچھا قاضی، اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو کسی ایسی درمیانی بات پر آمادہ کر لے جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو۔ تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت ہو رہا تھا، تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا کہ بھئی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ کھیت کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے، تو تلافی ڈالی جائے بکریوں کے مالک کے ذمہ، اس سے کہا جائے بھئی تم ہمیں ویسا ہی کھیت کر کے دو جیسا پہلے تھا، اس میں تمہاری محنت لگے گی، لیکن اس محنت کے بدلے میں تمہاری بکریاں محفوظ ہو جائیں گی، تمہاری جو کئی سالوں کی کمائی ہے کہ ساری بکریاں اٹھا کے ہم کسی کو دے دیں وہ بچ جائے گی۔ تو اس پہ کھیت کے مالک بھی اس پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب تک میں بکریوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں مجھے میرا کھیت پرانی کنڈیشن میں کر کے دے دے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں صلح۔ فقہ میں کتاب الصلح پورا ایک باب ہے، ہدایہ جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں طلبہ پڑھتے ہیں کتاب الصلح۔ آج کے دور میں اس کی ایک بہترین مثال ہے ہمارے سامنے۔ ہمارے پاس بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ والد صاحب نے زندگی میں گھر بنایا تھا، اس کے اوپر ایک والد صاحب نے پورشن بنا دیا، اب کیا ہوا کہ بڑے بیٹے نے یا منجلے بیٹے نے اس پورشن کے اوپر ایک اور مکان بنا دیا جس مکان کا وہ بیٹا مالک تھا۔ اب والد کے مرنے کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ زمین اور نیچے کا پورشن اس کا تو مالک والد صاحب تھے، اور جو اوپر والا پورشن ہے اس کا مالک تھا بڑا بیٹا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتا ہے، مفتی جب فتویٰ دے گا تو یہ فتویٰ دے گا کہ بھائی اوپر والا پورشن جس بیٹے کا ہے، چونکہ وہ زمین کا مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ مکان کی چھت کا بھی وہ مالک نہیں ہے جو نیچے والا مکان ہے، تو شرعی طور پر اس کی حیثیت یہ بنتی ہے کہ اوپر والے شخص نے
نیچے والی زمین کو عاریتن لیا ہوا ہے، یعنی استعمال کے لیے لیا ہوا ہے. بھائی میں آپ کو اپنی بائک دیتا ہوں استعمال کے لیے، میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے، تو جو اپنی کوئی بھی چیز استعمال کے لیے کسی کو دیتا ہے اسے ہر وقت حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لے لے، چاہے وہ 100 سال کے لیے بھی دے، لیکن عاریتن دیا ہے نا تو حق ہے. میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے، بائک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے آپ کو 20 سال کے لیے دی ہے، لیکن کل میرا دماغ گھوم جاتا ہے، میں کہتا ہوں جی واپس کرو، مجھے نہیں. یہ تو کیونکہ ایک تبرع ہے نا، احسان ہے، تو جب چاہیں آپ اپنی زمین واپس لے لیں، اپنی گاڑی واپس لے لیں. تو جیسے آپ کسی کو سواری کے لیے اپنی گاڑی دیتے ہیں تو عاریتن آپ کسی کو اپنی زمین بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری زمین ہے، اس پہ چاہو اپنا گھر بنا لو. اب کسی شخص نے آپ کی زمین پہ اپنا گھر بنا لیا تو آپ کو شریعت ہر وقت یہ حق دیتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس سے کہہ سکتے ہو مجھے اپنی زمین چاہیے اور یہ مکان خالی، یعنی گھر توڑ کے لے جاؤ، بڑا ملبہ اٹھاؤ یہاں سے. یہ شرعی طور پہ حق ہے. تو جب بھی آپ کسی کے گھر پہ اپنا گھر بناتے ہیں تو خوب سمجھ لیں، جو نیچے کا جس کا پورشن ہے، جس کے پاس لینڈ ہے، جس کے پاس زمین ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ مکان اوپر توڑ تاڑ کے لے جاؤ، میری زمین اور میری چھت مجھے خالی کر کے دو. یہ شرعی طور پر اس کو حق ہے. اب جب وراثت میں ہمارے پاس اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو ہم جواب لکھتے ہیں، وہ یہی اکثر مفتیان کرام جواب لکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اوپر والا جس نے پورشن بنایا ہے نا، اب نیچے والے وارثین اگر چاہتے ہیں کہ وہ یہ آرڈر دے دیں اوپر والے کو کہ بھئی یہ ہماری چھت خالی کرو اور یہ تم نے جو بنایا تھا یہ توڑ کے واپس لے جاؤ، تو ان کو یہ حق ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہے. اس نے لاکھوں روپے لگا کے ایک فلیٹ بنایا اور فتویٰ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی توڑ کے لے جاؤ. تو پھر مفتی سلو کا راستہ یہ ایسی صورت میں اختیار کرتا ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، بجائے اس کے کہ آپ جس بھائی نے اوپر کا پورشن بنایا تھا اب اس کو توڑنے کا آرڈر دیا جائے گا، آرڈر دیں گے تو اس کو توڑنا پڑے گا، لیکن اس میں اس کا نقصان بہت ہے. تو ہم کوئی ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس میں اس کا بھی نقصان نہ ہو اور نیچے والوں کا بھی نقصان نہ ہو. تو اس میں پھر سلو کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ دیکھا جائے کہ اوپر والے گھر اگر نہ ہوتا تو اس پورے مکان کی قیمت کیا ہوتی، اوپر والا گھر بننے کی وجہ سے اس پورشن کی قیمت کیا یعنی اس پورے مکان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اوپر والے بھائی کو وہ قیمت دے کے وہ مکان اس سے لے لیں آپ، اور وہ وراثت میں اس کو شامل کر لیں. تو یہ بھی سلوح کا راستہ ہے. اس میں نہ اوپر والے کو نقصان ہوا نہ نیچے والے کو نقصان ہوا، اور توڑنے میں تو سب کا نقصان ہے. تو بعض دفعہ شرعی قانون ایک طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ماہر مفتی ہوتے ہیں یا ماہر قاضی ہوتے ہیں وہ سلوح کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی نقصان نہ ہو اور جو مقصد تھا نقصان سے بچانا وہ حاصل ہو جائے. تو یہ کتاب الصلح پورا ایک فقہ کے میں ایک پورا باب ہے، اور ہماری عدالتوں میں تو سلوح کا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں. میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا، مجھے یاد ہے کہ 2 شخص کا جھگڑا تھا، لاکھوں روپے کا ان کا مسئلہ چل رہا تھا. تو مجھے پتا تھا کہ اس میں جب ایک کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا تو دوسرے کو بہت شدید نقصان ہوگا اس میں. تو وہاں اکثر ہم بھی سلوح کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی کچھ دو کچھ لو کی پالیسی اختیار کر کے اس پھڈے کو ختم کرو. تو یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف اس لیے کی کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ بھی شریعت کے مطابق برحق فیصلہ تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا کہ بھئی بکریوں کے مالک نے جان کر تو بکریاں نہیں بھیجی نا جنہوں نے کھیت تباہ کر دیا. تو ٹھیک ہے قانونی لحاظ سے تو ساری بکریاں اس کو دینی پڑیں گی کھیت کے مالک کو، لیکن اس میں بیچارے کا نقصان کتنا ہے. تو کیوں نہ ہم کوئی کمپرومائز والا راستہ اختیار کریں، اس کو بھی نقصان نہ ہو اور جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو جائے. تو آج بھی بہت سے لوگوں کو نا بس وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں اس فیصلے کو لوگ قبول نہیں کرتے. تو جو حکمت پر مبنی لوگ ہوتے ہیں، جو حکیم ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا فیصلہ سنایا جائے جو دونوں کے لیے سوٹیبل ہو. تو قرآن نے یہی بتایا کہ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان، اور داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کیجئے. اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب قوم کی بکریاں اس میں، یعنی قوم سے مراد لوگوں کی بکریاں، کوئی خاص فرد تھا وہ مراد ہے، یعنی وہ ایک قوم ہی کا فرد تھا نا، وہ ان کی بکریوں کا ریوڑ اس میں گھس گیا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم سلیمان اور داؤد کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے کون اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سکھا دیا، وہ سلیمان کے دل میں ہم نے ڈال دیا کہ اس طرح سے کرنا ہے. تو اللہ حضرت سلیمان کی تعریف اور یہ
اس صلح کے راستے کی تعریف اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس امت کی رہنمائی ہو، کہ امت بھی ہمیشہ صلح کے راستے کو اختیار کرے، صرف فیصلے تھوپنے والا کام نہ کرے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ کہتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ داؤد کی تمہاری نظر میں ویلیو کم ہو جائے کہ داؤد علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، سلیمان کو پتہ چل گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہ، ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا تھا، داؤد کو بھی سلیمان کو بھی، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسپیسیفک کسی خاص واقعے میں کسی کی توجہ چلی جاتی ہے، کسی کی نہیں جاتی۔ تو اللہ کہتے ہیں داؤد بھی حکمت والے اور علم والے تھے، سلیمان بھی حکمت والے اور علم والے، لیکن اس واقعے میں ہم نے سلیمان کو زیادہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ اچھا، اس پچھلے واقعے میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو زیادہ اچھا سمجھایا، لیکن پھر قرآن داؤد علیہ السلام کی توہین سے بھی ہمیں بچا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ داؤد کے پاس علم اور حکمت نہیں تھا، وہ بھی بڑے حکمت والے اور علم والے تھے۔ اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بعض دفعہ ایک کم درجے کا شخص، اس کی توجہ کسی اچھے فیصلے کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین ہوتا ہے، زیادہ علم والا ہوتا ہے، اس کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ جس کے دماغ میں اچھا خیال آیا وہ ہر لحاظ سے پہلے سے برتر ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ذہین ہیں اور دوسرا کم درجے کا ذہین ہے، لیکن اس کم درجے کے ذہین کی توجہ چلی گئی اور آپ کی توجہ نہیں گئی، تو اس سے اس کم درجے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میں بہت ذہین ہوں یا میرے پاس علم زیادہ ہے۔ یہ جزیات ایسی ہیں کہ احیاناً اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک کم علم والے کی توجہ چلی جاتی ہے، زیادہ علم والے کی توجہ نہیں جاتی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اللہ کہتے اور ہم نے داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو۔ یسبحنا، کیسے مسخر کیا کہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ ہے نا قرآن میں، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اے پرندوں تم بھی کرو۔ تو پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ نور میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو یہاں داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا اور وہ بھی تسبیح کرتے تھے؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ہر چیز بزبان حال اللہ کی تعریف کر رہی ہے، لیکن جو داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ باقاعدہ سبحان اللہ الحمدللہ کی پہاڑوں سے آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت کرتے یا اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی اور پرندوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ کہتے ہیں اور یہ سارے کام ہم کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے کہ پہاڑ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پرندے کیسے کر رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں پرندہ نہیں کر سکتا زبان کے ذریعے کہ وہ زبان انسان کی سمجھ میں آئے، پہاڑ نہیں بول سکتا، لیکن یہ سارے کام ہم کر رہے تھے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جتنے بھی معجزے پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں ان کا اصل فاعل اللہ ہوتا ہے، پیغمبر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں سارے کام میں کر رہا تھا، داؤد نہیں کر رہے تھے یہ سارے کام، کہ ان کے حکم پر پہاڑوں کا سے جو آواز آئی ہے تو یہ آواز ہم نے نکالی ہے پہاڑوں سے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو سکھایا صنعۃ لبوس، لبوس کی تشریح میں کر چکا ہوں ترجمے میں، زرہیں جو جنگی لباس ہوتے ہیں نا، سر سے پاؤں تک انسان لوہے کا لباس پہن کے وہ ڈھک جاتا ہے، پھر دشمن کے لیے آپ کو تلوار تیر کے ذریعے نقصان پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اے لوگوں تمہارے لیے، یعنی اے بنی اسرائیل یا اے اہل اسلام تمہارے لیے، تمہارے کا مطلب ان کا فائدہ ہم سب اٹھا رہے ہیں، جب زرہیں ایجاد ہو گئیں تو سب نے فائدہ اٹھایا اس کا، تمہارے لیے ہم نے یہ سب صنعت داؤد کو سکھائی، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ یہ زرہیں تمہیں تمہاری لڑائیوں میں محفوظ کریں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہیں بنانا بھی سکھایا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اب تم شکر ادا کرو گے؟ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی علم کی بھی اللہ کی نظر میں بڑی ویلیو ہے۔ اب یہ زرہیں بنانا اور پہننا یہ جنگوں میں ڈیفنس کے کام آتی ہے یہ چیز۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ سب چیزیں سکھائیں تاکہ آپ جنگ میں اپنا دفاع مضبوطی سے کر سکیں۔ تو آج بہت سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں، کچھ لوگ دین کی
دین کے علم کی ان کی نظر میں ویلیو ہی نہیں ہے، یہ ہمارا لبرل طبقہ ہے، اور کچھ لوگ صرف دین کے علم ہی کو علم مانتے ہیں، دنیا کے علم کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، یہ بھی غلو کا شکار ہیں۔ تو قرآن میں جہاں دین کے علم کی فضیلت ہے وہاں دنیاوی علم کی بھی فضیلت ہے۔ ظاہر ہے تو دنیا کا علم تھا نا، زرہیں بنانا اور جنگوں میں استعمال کرنا، تو جو بھی قوم اپنے ڈیفنس کے لیے محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے، اس زمانے کی یہ ٹیکنالوجی ہی تھی، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ہم نے لڑیاں جوڑنا سکھائیں داؤد علیہ السلام کو، کیونکہ یہ ایسے ہی دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جی ایک پلیٹ لا کے ادھر ویلڈنگ کر دی، ادھر ویلڈنگ کر کے آپ نے ایک خول چڑھا لی اپنے اوپر، بازو ہیں آپ کے، جوائنٹس ہیں آپ کے، اس کو موو کرنا ہے، یہ تو قدر فی السرد، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو لڑیوں کو جوڑنا سکھایا داؤد علیہ السلام کو، تو اس طرح سے انہوں نے زرہیں بنائی تاکہ جنگوں میں ہمارے کام آئیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، عاصفۃً، بڑی طوفانی ہوا تھی۔ اچھا، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ رخان، نرم ہوا تھی، اور ایک جگہ آتا ہے تیز ہوا تھی، عاصفہ تیز ہوا، تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ وہ رفتار کے لحاظ سے تیز تھی لیکن اسموتھ ہونے کے اعتبار سے وہ نرم تھی، کیونکہ تیز ہوا ہلا دیتی ہے انسان کو، ڈرا دیتی ہے انسان کو، اٹک پٹک کر دیتی ہے، تو اسپیڈ کے لحاظ سے تیز تھی، اتنی تیز کہ مہینوں کا سفر دنوں میں ہونا شروع ہو گیا، اور لیکن نرم اتنی کہ جیسے ہم جہاز میں جب سفر کرتے ہیں نا تو کیسے اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی جھٹکے نہیں آتے، کوئی انسان ہلتا جلتا نہیں ہے اس میں، تو اس لحاظ سے وہ ہوا نرم تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، یہ ہوائیں چلتی تھیں سلیمان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی ارض شام، بیت المقدس۔ سلیمان علیہ السلام کا مرکز اور داؤد علیہ السلام کا جو مرکز تھا خلافت کا وہ بیت المقدس تھا، فلسطین تھا، وہاں سے آپ پوری دنیا میں ٹریولنگ کرتے تھے، تو اس کے لیے آپ کو ایک تخت اللہ نے دیا جو ہوا میں اڑتا تھا، اور ہوائیں پوری فوج کو اور جنات شیاطین کو لے کے جہاں چاہتی بہت اس رفتار کے ساتھ وہ ہوائیں آپ کے تخت کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور اللہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم جانتے تھے کہ ہم نے سلیمان کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور کیوں دی ہیں، یہ سب چیزوں کا ہمیں علم تھا، یعنی جس کا علم کامل ہوتا ہے تو وہ کام وہ کرتا ہے جو حکمت پر مبنی کام ہوتے ہیں، تو یعنی ہمارے تمام کام حکمت پر مبنی کام تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے سرکش جنات، شیطان کا اطلاق سرکش جناتوں پر ہوتا ہے، تو یہاں شیطان سے ابلیس مراد نہیں ہے بلکہ سرکش جنات ہم نے وہ بھی مسخر کر دیے سلیمان کے لیے۔ من، وہ جنات تھے یغوصون لہو، جو سلیمان کے لیے غوطے لگاتے، جیسے روایات میں اور قرآن میں ہے کہ سمندر کے اندر غوطے لگاتے، کیوں لگاتے؟ سمندر کے اندر سے نایاب موتی، ہیرے، جواہرات نکالتے تاکہ سلیمان علیہ السلام کی معیشت اس سے مضبوط ہو۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ معدنیات کا کسی ملک میں نکلنا اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہت مفید ہے، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو اللہ مضبوط کرنے کے لیے کیا اللہ نے کیا کہ جنات کو آپ کے تابع کر دیا، وہ سمندر کی تہہ میں جا کے ہیرے جواہرات نکالتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ نہ توکل کے خلاف ہے نہ شریعت کے خلاف ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ سمندروں میں غوطے لگوا کے وہاں سے ہیرے جواہرات نکالیں، موتی نکالیں؟ وہ کہتے بھائی ہم دنیا دار لوگ تھوڑی، ہم تو بس اللہ اللہ کریں گے اور جو کرنا ہوگا اللہ نے خود کرے گا، اللہ خود کرے گا، ہمیں ہیرے جواہرات اور اتنا عالی شان تخت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی سلیمان علیہ السلام کی، زبردست حکومت تھی، اور اللہ نے آپ کو مشن دیا تھا کہ پوری دنیا میں آپ نے اس حکومت کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے آپ کو اسباب اور وسائل دیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال یہ شیاطین کیا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے، وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں میں اس کا تفصیلی تذکرہ کروں گا کہ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کی جو فوجیں تھیں نا ان کے لیے بڑے بڑے دیگڑے بنایا کرتے تھے تاکہ وہ فوجی بیرکوں میں جا کے اس میں کھانا کھائیں، تو اتنے بڑے بڑے برتن بنایا کرتے تھے اور قلعے بنایا کرتے تھے، اور وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، تو ایسے بہت سارے کام، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے ان کے لیے، تو بہت سارے کام جو انسانوں کے لیے بنانا بہت مشکل تھا، تو جنات کے ذریعے سلیمان علیہ السلام وہ کام کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، سوال پیدا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے سرکش جنات سلیمان کے تابع کیسے ہو گئے؟ ظاہر ہے جو جن
سمندر میں گھس کے اس کی تہہ سے موتی نکال کے لا رہا ہے اور بڑے بڑے پہاڑوں پہ پتھروں کو لے کے جا رہا ہے تو انسان کو بھی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور انسان کے تابع کیوں بنے گا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان جنات کی حفاظت ہم کر رہے تھے۔ حفاظت کا مطلب پہرا ہم دے رہے تھے کہ وہ سرکش نہ ہونے پائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے عاملین جو کہتے ہیں نا ہم نے جناتوں کو تابع کیا ہوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جنات کو تو اللہ نے تابع کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا، تو تبھی تو قرآن اشکال کا جواب دے رہا ہے کہ اتنے پاورفل جنات انسان کے فرما بردار کیسے بن گئے؟ تو اللہ کہتے ہیں وہ خود تھوڑی بنے، کننا لہم حافظین، ہم حفاظت کر رہے تھے ان کی، ہم نے ان کو ہلنے نہیں دیا، سلیمان کا روب ان کے اوپر ڈال دیا۔ تو آج کے عامل نہ تو سلیمان علیہ السلام ہیں، نہ یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ جنات کو اپنے قابو میں لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات نے ان کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ان سے الٹے الٹے کام جنات کروا رہے ہوتے ہیں۔